الدرس الجدید انتم تعرفون الیوم یوم الاربعاء، اربعاء بدھ کو کہتے ہیں، 7 من اگست کی 7 1446 ہجری، الیوم الثانی عشر، آج 12واں دن ہے، ہمارا کلاس نمبر 12۔ نحن ندرس الیوم الاعداد جمع سالم جمع مکسر، ومن القرآن الکریم، اور قرآن کریم سے نحن ندرس الآیہ الثانی من سورۃ الملک، سورہ ملک کی دوسری آیت۔ قد صلینا رکعتین، ہم نے 2 رکعت نفل بھی ادا کیے، شکرا للہ، اللہ پاک کا شکر ادا کرنے کے لیے۔ افتحوا صفحہ 27، 27 صفحہ۔ تو قرآن کریم میں جو اسم آئیں گے وہ یا واحد ہوں گے، یا 2 یعنی تثنیہ ہوں گے، یا جمع ہوں گے۔ کہ جب تثنیہ ہوتا ہے، تثنیہ الف نون کے ساتھ آتا ہے یا نون کے ساتھ۔ الف نون کی مثال تھی کتاب سے کتابان، ٹھیک ہے جی، اور یا نون سے آتی ہے، وہ بھی تثنیہ کی نشانی، جیسے رجلن 1، رجلین 2، والد 1 اور والدین ماں باپ والدین۔ قرآن شریف کی مثال دی تھی رب المشرقین و رب المغربین، 2 مشرق 2 مغرب، تو یا نون تثنیہ کی نشانی ہے۔ اسی طرح قصیدہ بردہ شریف میں نحن ندرس محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم، تو یہ کونین بھی تثنیہ، ثقلین بھی تثنیہ، اور الفریقین بھی تثنیہ۔ تو 2 لفظ، 2 چیزوں کا جو تثنیہ ہوتا ہے، یا وہ کبھی الف نون کے ساتھ آئے گا یا نون کے ساتھ آئے گا قرآن کریم میں۔ کہ جمع ایسا اسم ہے جو 2 سے زائد چیزوں کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اس کی مثالیں کتب، ملائکہ، انبیاء، رسل، اقلام۔ اب جمع کی آگے 3 اقسام آج ہم جو پڑھ رہے ہیں، انواع الجمع، نحن ندرس انواع الجمع، جمع کی قسمیں، کہ ہی 3، یہ 3 ہیں۔ جمع مکسر 1، جمع سالم، پھر اس سالم کی 2 قسمیں ہیں، مذکر اور مؤنث۔ تو آپ سے اگر کوئی پوچھے کہ جمع کی کتنی قسمیں ہیں، تو انتم تجیبون، آپ جواب دیں گے کہ جمع کی 3 انواع، کتنی ہیں؟ 3، جمع مکسر اور جمع مذکر سالم اور جمع مؤنث سالم۔ تو جمع مکسر کل ہم نے پڑھ لی تھی، مکسر کا معنی ٹوٹا ہوا لفظی معنی۔ تو جمع کا ایسی جمع جس کے واحد کو تبدیل کر کے توڑا جائے اور واحد کو توڑ کر جمع بنائی جائے، اس کو ہم جمع مکسر کہتے ہیں۔ جمع مکسر لفظی معنی ٹوٹا ہوا، جمع کا ایسا لفظ جس کا واحد جمع میں جب آئے تو ٹوٹ جائے، اپنی اصلی حالت میں برقرار نہ رہے، ایسا جمع مکسر ہوتا ہے۔ دیکھیں مثالیں، رجل 1 آدمی۔ اب اس رجل سے جب ہم نے جمع بنایا تو رجل سے رجال بنا، یعنی جیم اور لام کے درمیان الف کا اضافہ کیا تو رجل کو توڑ دیا ہم نے۔ رجل را اور جیم اور لام کی جو ترتیب تھی، ہم نے اس کو توڑ کر اس کے درمیان میں الف کا اضافہ کیا۔ رجل سے رجال مکسر، کتاب سے کتب، یہاں بھی تبدیلی کر دی واحد میں۔ امراتن، اس کی جمع نساؤن، عورتیں، اور نیچے 1 2 3 واحد، اثنان، ثلاثہ، اربع، خمسہ، 6 مثالیں جمع مکسر کی آخری لائن پر موجود ہیں۔ اموال، اس کا واحد کیا ہے؟ مالن، ماشاءاللہ۔ الرسل، اس کا واحد رسول، اور الفقراء، اس کا واحد فقیر، ماشاءاللہ۔ مساجد کا واحد مسجد، انہار کا واحد نہر، ایام کا واحد یوم۔ ہمارے پاس صرف اب 28 دن اس کے بعد باقی ہیں۔
انشاءاللہ 28 یومن یبقی، اس دن کے بعد 28 دن ہمارے پاس ہیں، اور جمع سالم مذکر، ٹھیک ہے جی، یہ بتا رہے ہیں جمع مذکر سالم، جس طرح تثنیہ کی 2 نشانیاں تھیں، الف نون اور یا نون، اسی طرح جمع مذکر سالم کی بھی 2 نشانیاں ہیں، واو نون، یہ دیکھ واو نون اور یا نون۔ اس کی مثال، یہ ایک مثال، یہ 2 مثال، یہ دیکھیں، مسلمون، واو نون اس کی نشانی ہے، دوسری نشانی یا نون کی مسلمین، مسلمینہ، قرآن شریف میں یہ دونوں واو نون کے ساتھ بھی جمع آتی ہے اور یا نون کے ساتھ بھی جمع آتی ہے، مسلمون اور مسلمین، واو نون کے ساتھ بھی یا نون کے ساتھ بھی۔ جب پیچھے تبدیلیاں قرآن شریف میں آتی ہیں ایسی، کہیں مسلمون آتا ہے، کہیں مسلمین آتا ہے، یہ جمع سالم کیوں ہے؟ جمع مذکر سالم اس کو کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ مسلم اس کے ساتھ ہی واو نون لگا، تو مسلم کی ترتیب کو ہم نے توڑا نہیں ہے، مسلم کے بعد واو نون لگا دیا اور مسلمین میں یا نون لگا دیا، تو اس کی ترتیب سلامت رہی، اس لیے اس کو جمع مذکر سالم۔ اگر واحد کی ترتیب ٹوٹ جائے تو جمع مکسر، جیسے رجل سے رجال، لیکن مسلم اس میں واو نون لگا دیا، وہ ویسا ہی رہا، مسلمون واو نون کے ساتھ جمع اور مسلمین یا نون کے ساتھ جمع، اس کو ہم کہتے ہیں جمع مذکر سالم۔ اب مؤنث میں مسلمات، یہ مؤنث سالم ہے، یہ بھی مسلم تھا، کوئی اس میں چینج نہیں کی، الف تا لگا دیا، الف تا جب آ جائے تو وہ مؤنث سالم، واو نون اور یا نون آ جائے تو مذکر سالم ہیں، جمع، یہ بھی جمع، یہ بھی جمع، یہ بھی جمع۔ جمع مذکر سالم کی نشانی واو نون اور یا نون، مثال سامنے مسلمون اور مسلمین، ٹھیک ہے جی، اور مؤنث سالم کی نشانی الف اور تا، مسلمات، واو نون کاٹ دیں مسلم، یا نون کاٹ دیں مسلم، نشانی کاٹ دیں تو واحد رہ جائے گا، نشانی لگ جائے گی تو جمع ہو جائے گا، یہ الف تا نشانی آئی تو جمع مؤنث سالم، مسلمات، مومنات، قانتات، عابدات، خاشعات، الذاکرات، الحافظات۔ واو نون کی مثال بہت ساری، التائبون، العابدون، الحامدون، الصائمون۔ تم هذا الدرس، یہ نحن نقرأ آیا الثانیہ من سورۃ الملک، یہ جو پڑھ رہے ہیں یہ سند ہے، میرے ساتھ کھڑی ہوگی۔ کل حدیث شریف آپ نے پڑھ لی تھی کہ اللہ پاک سے جھگڑے گی، پڑھنے والے کے حق میں جھگڑے گی، یہ مجھے پڑھتا تھا دنیا میں روز رات کو، اور اس کو عذاب سے بچا لے گی۔ یہ ایسی تو ہمیں گرمی سے بچاتے ہیں نا، یہ ہمیں گرمی سے بچا رہے ہیں اور وہ اس گرمی سے بچائے گی، کتنی بڑی جائیداد ہے۔ سورۃ الملک کی آیہ الثانیہ، دوسری آیت، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم، دیکھ رہے ہیں الگ حرف ہے، فعل ہے، اسم ہے، لیبلوکم۔ عام بندہ اس کو کالے حرف پڑھے گا، یہ قرآن لکھا ہے، بس یہ قرآن ہے۔ آپ اس وقت علم کی روشنی آپ کو ملی ہوئی ہے، تو لام حرف، فعل، اسم، ایکم، ایکم اسم استفہام، احسن، احسن
عملا وَهُوَ العزیز الغفور. میننگس: الذی جس نے، خلقہ پیدا کیا، خلقہ پیدا کیا جی. انظروا الی ہذہ الکلمات، ان الفاظ کو دیکھیں گے نا اور میری لفظوں کو سمجھو گے تو علم آئے گا. خلقہ پیدا کیا، اسی نے، الذی نے پیدا کیا، جس نے خلقہ پیدا کیا. الموتا کون سا اسم ہے؟ الف لام والا اسم معرف بالام معرفہ. والحیاتا اور زندگی کو، کس نے؟ اسی نے. سب کا فاعل یہی رب کریم کی ذات، اس لیے سورۃ الملک. الذی جس نے پیدا کیا موت کو، واو اور زندگی کو. کیوں پیدا کیا؟ آگے ریزن بتا رہے ہیں کہ میں نے بے مقصد کسی کو نہیں بنایا. لے تاکہ، یہ حرف ہے، لیبلو تاکہ وہ آزمائش کرے، چیک کرے. جنت ایسے نہیں دے دینی اس کو. یہاں ایک سیٹ ملنی ہوتی ہے، کتنے انٹرویو لیتی ہے گورنمنٹ، ٹیسٹ لیتی ہے، تاکہ یبلو وہ رب کریم آزمائش کر لے، کم تمہاری، لکا لکما لکم شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب. تاکہ وہ یبلو آزمائش کرے، کم تمہاری. کیا آزمائش؟ ایکم احسن عملا. یہ دیکھیں اس میں استفہام آ گیا. تم میں سے کون ہے، ایکم تم میں سے کون ہے، احسن سب سے اچھا، عملا عمل کے لحاظ سے سب سے اچھا عمل. سارے آپ کہیں گے میرا کام سب سے اچھا ہے. ہاں اللہ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. یہ باقی حسین تمہاری نظروں میں، میری نظروں میں وہ ایک ہی حسین ہے، وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ ہے. گرامر لکھ لیں. الذی کون سا اسم؟ خلقہ فعل، خلقہ فعل، الموت اسم معرفہ، واو حرف، الحیات اسم معرفہ، لام حرف، یبلو فعل، قم اسم. کون سا اسم ہوگا؟ استفہام، اسم استفہام. احسن ابھی اسم لکھ دیں، اسم تفضیل ہے. عملا اسم. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ. وہ کا معنی اور، ہوا وہ جس کی یہ خوبیاں آپ نے پڑھی تھی نا، اسی مالک نے پھر اپنا تعارف اس جملے میں کرایا. اور ہوا وہ. العزیز کا معنی میں ضیاء القرآن میں پڑھ کر آیا ہوں. العزیز کا معنی ہے دائمی عزت والا. العزیز دائمی عزت والا. اور الغفور کا معنی ہے بہت بخشنے والا.